تاریخ کے 3 بڑے ظالم اور بے رحم لوگ جو مل کر یہ سازش بناتے ہیں کہ حضرت علی شیر خدا کو کون قتل کرے گا۔ اسلامک امپائر کے چوتھے بڑے خلیفہ حضرت امام علی رضی اللہ عنہ، جس کی خلافت میں مسلمانوں کے درمیان 3 بڑے وارز ہو چکے تھے، اور ان وارز سے مسلمانوں میں بہت اختلافات پیدا ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے یہ گریٹ امپائر 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی۔ اسلامک امپائر کے اس حصے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی، اور یہاں اس سائڈ پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گورنمنٹ تھی۔ اس کے علاوہ اس بڑے امپائر میں اور بھی 2 فتنے بن چکے تھے۔ ان 2 فتنوں میں سے ایک فتنہ سبائیوں کا تھا، جس کا آغاز عبداللہ ابن سبا نے کیا تھا، اور ہم اس کی تفصیل پچھلی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں۔ سبائی گروپ میں زیادہ تر لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں انوالو تھے، اور یہی لوگ خود کو سزا سے بچانے کے لیے مسلمانوں کو ایک دوسرے سے لڑواتے تھے، تاکہ مسلمان ایک دوسرے سے جنگ میں بزی رہے اور ہماری طرف کسی کا دھیان نہ رہے۔ دوسرا بڑا فتنہ اور گروپ خوارج کا تھا، اور اس کی تفصیل بھی ہم بتا چکے ہیں۔ خوارج کا یہ فتنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہونے والی جنگ میں کریٹ ہوا تھا، جسے جنگی صفین کہا جاتا ہے۔ خوارج کا یہ فتنہ اتنا بڑھ گیا کہ اب اس فتنے کو جنگ کے بغیر کنٹرول کرنا مشکل تھا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نہروان کی جنگ میں شکست دے کر ان کی فوجی طاقت کو توڑ دیا۔ لیکن کچھ خوارج ابھی بھی بچ چکے تھے، جو اسلامک امپائر اور مسلمانوں کے درمیان بے اتفاقی پیدا کر رہے تھے۔ اس مشکل حالات میں اکثر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ کہاں ہے وہ بدترین انسان جو مجھے قتل کر دے اور میرے سر کی خون سے میری داڑھی بیئرڈ کو رنگ کر دے۔ اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے کہا کرتے تھے کیونکہ اس کی پریڈکشن آج سے کئی سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اے علی، تمہیں تمہارے سر پر مار کر شہید کر دیا جائے گا، اور تمہارا خون تمہارے داڑھی پر بہہ رہا ہوگا۔ اور آخر یہ پریڈکشن پوری ہونے والی تھی۔ خوارج میں سے 3 لوگ ابن ملجم، البرق اور عمر تمیمی، یہ تینوں مل کر جمع ہو گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی خوارج دوستوں کو جنگ نہروان میں قتل کیا ہے، اور مسلمانوں میں جو بھی وارز چل رہے ہیں ان سب کے ذمہ دار صرف 3 لوگ ہیں، خلیفہ علی، امیر معاویہ اور عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ۔ یہ کہتے ہی ان میں سے ایک شخص ابن ملجم کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروں گا۔ اس کے بعد البرق نے کہا کہ میں حضرت امیر معاویہ کو ٹارگٹ کروں گا، اور آخر میں عمر تمیمی نے ان سے کہا کہ میں عمر ابن العاص کو ختم کر دوں گا۔ عمر ابن العاص کو حضرت امیر معاویہ نے مصر کا گورنر بنایا تھا، اور ان 3 لوگوں نے یہ سازش بنا لی کہ 17 رمضان کو صبح نماز کے وقت ہر شخص اپنی ٹارگٹ کو گرائے گا، اور کوئی بھی شخص اپنے ٹارگٹ کو گرانے سے پیچھے نہیں ہٹے گا، یا تو اپنے ٹارگٹ کو مارے گا اور یا وہ خود شہید ہوگا۔ شہید کتنی شرم کی بات ہے! ایک تو یہ لوگ اتنا بڑا گناہ کرنے جا رہے تھے، اور اوپر سے اس کو نیکی سمجھ رہے تھے، اور کہتے تھے کہ اگر ہم مر گئے تو شہید ہوں گے۔ اور ایک روایت میں تو یہاں تک ہے کہ جب یہ لوگ اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے جا رہے تھے تو درود اور استغفار پڑھ کر اللہ کا نام لے کر روانہ ہوئے۔ لیکن یہ بات اتنی شوکنگ بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ اس بات کو آج کے زمانے سے کمپیئر کریں تو آج 2024 میں اسلام میں سب کچھ واضح ہونے کے باوجود مسلمانوں میں کتنے فرقے بن چکے ہیں، اور ہر شخص اپنے فرقے اور اپنے توٹس کے دفاع کے لیے کیسے ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اپنے بڑوں سے جو بھی باتیں سنتے ہیں اس پر بنا ریسرچ کے آنکھیں بند کر کے یقین کر دیتے ہیں، اور یہی سیم سچویشن اس وقت بھی تھی۔ اور یہ خوارج اپنے فتنے میں اتنے آگے بڑھے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی صحابہ کو قتل کرنے کا ایک خفیہ پلان بنایا۔ پلان کے مطابق ان تینوں میں سے ہر شخص اپنے ٹارگٹ کو گرانے کے لیے ان کے علاقے میں چلے گئے۔ ابن ملجم، جن کا ٹارگٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ کوفہ چلے گئے اور وہاں آباد ہونے لگے۔
کوفہ میں خوارج تو پہلے سے موجود تھے جو روزانہ اکٹھے ہو کر اپنے ان بھائیوں کے لیے دعا کرتے تھے جو جنگ نہروان میں قتل ہو چکے تھے، اور یہی ابن ملجم روز ان کے ساتھ بیٹھتا تھا۔ لیکن ان کے ساتھ بیٹھنے کے باوجود اس نے اپنے مشن کو سب سے چھپا کے رکھا تھا، یہاں تک کہ اپنے قریب دوستوں کو بھی نہیں بتایا۔ ایک دن ابن ملجم ان کے ساتھ بیٹھا تھا کہ اس کی نظر ایک عورت پر پڑی جس کا نام قطام تھا۔ یہ بہت حسین عورت تھی اور اس کے باپ اور بھائی کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نہروان کی جنگ میں قتل کیا تھا۔ ابن ملجم نے جب اسے دیکھا تو فوراً اس لڑکی کو نکاح کے لیے پروپوزل بھیجا، لیکن لڑکی نے صرف ایک شرط پر پروپوزل ایکسیپٹ کیا کہ بدلے میں ابن ملجم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرے گا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قطام کے باپ اور بھائی کو جنگ نہروان میں قتل کیا تھا۔ جب ابن ملجم نے اس لڑکی کی شرط سنی تو کہا کہ میں بھی یہاں صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کے لیے آیا ہوں، اور ہمارا یہ مشن پلان کے مطابق 17 رمضان کو ہے۔ یہ کہتے ہوئے ابن ملجم نے اس لڑکی کی شرط کو قبول کر لی اور اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ابن ملجم قرآن کا حافظ تھا اور اللہ کی اتنی عبادت کرتا تھا کہ اس کے چہرے پر عبادت کی وجہ سے نشان بنے ہوئے تھے، لیکن بعد میں وہ گمراہ ہو کر خوارج کے ساتھ مل گیا تھا۔ جب 17 رمضان قریب آیا تو ابن ملجم نے اپنی تلوار کو تیز کیا اور پھر اسے زہر میں رکھ دیا۔ تقریباً 40 دن تک وہ اس پوائزن میں رہا، اور اس کی بیوی جس نے اس شرط پر نکاح کیا تھا کہ ابن ملجم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرے گا، اس نے ابن ملجم کی مدد کے لیے اپنی فیملی سے ایک شخص جس کا نام وردان تھا اس کے ساتھ شامل کر لیا، اور خود بھی ابن ملجم نے ایک تیسرے شخص کو اپنے ساتھ راضی کر لیا جس کا نام شبیب تھا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کے لیے 3 لوگ ابن ملجم، وردان اور شبیب بالکل ریڈی ہو گئے۔ جب 17 رمضان آ گئی تو تینوں پلان کے مطابق صبح نماز کے وقت اس دروازے کے آگے بیٹھ گئے جہاں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نکلتے تھے، اور لوگوں کو صلاۃ صلاۃ کہہ کر نماز کے لیے اٹھاتے تھے۔ یہاں تو یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بیٹھ گئے تھے، لیکن دوسری طرف شام میں جہاں البرق حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کے لیے گیا تھا، وہ بھی اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر آ کر بیٹھ گئے۔ اور یہاں مصر میں عمر تمیمی عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے کے آگے بیٹھ گئے۔ اب بس انتظار تھا کہ حضرت علی، معاویہ اور عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ اپنے گھروں سے نکلے۔ حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت شدید بیماری کی وجہ سے اپنے گھر سے نہیں نکلے اور اپنی جگہ خارجہ بن حذیفہ کو امام بنایا، اور جب وہ گھر سے نکلا تو عمر تمیمی کو یہ لگا کہ یہ عمر ابن العاص ہے، تو اس نے فوراً اس پر وار کر کے اسے شہید کر لیا۔ پھر بعد میں عمر تمیمی کو پکڑ کر قتل کر لیا گیا۔ البرق جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے کے آگے بیٹھ گئے تھے، جیسے ہی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نکلے تو البرق نے فوراً تلوار سے اس پر وار کیا، تو تلوار سیدھا جا کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لوور بیک میں لگا۔ لوگوں نے فوراً البرق کو پکڑ کر قتل کر لیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شدید زخمی ہو گئے، لیکن کچھ وقت علاج کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنے گھر سے نکلنے والے تھے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا پتا تھا کہ 3 لوگ دروازے کے باہر تلوار کے ساتھ ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے نکلے تو سب سے پہلے شبیب نے ان پر حملہ کیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود کو اس وار سے بچا لیا اور تلوار جا کر ایک باکس میں لگی، لیکن دوسری طرف سے ابن ملجم نے آپ کے سر پر وار کیا۔ ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر اتنے زور سے وار کیا تھا کہ خون آپ کے داڑھی مبارک پر بہہ رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز لگا لی، اسے پکڑو۔ یہ آواز سنتے ہی وردان وہاں سے بھاگ گیا، پھر ایک شخص نے موقع پر اسے ذبح کر دیا۔ شبیب نے بھاگ کر اپنی جان بچا لی، لیکن ابن ملجم پکڑا گیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر میں مر جاؤں تو اسے قتل کر دینا، اور اگر میں زندہ رہا تو میں بہتر جانتا ہوں
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زخم گہرا تھا اور زہر پورے جسم میں پھیل گئی تھی، اس لیے 3 دن بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ نیا خلیفہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے بعد اپنی حکومت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کرتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال بادشاہت کرتا ہے اور پھر یزید کو اپنی جگہ اس پورے امپائر کا نیا بادشاہ چوز کرتا ہے۔